السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں کیا قصہ بیان کیا ہے۔ امیزنگ سٹوریز کے معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ قرآن پاک کے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے خطبہ فرما رہے تھے۔ خطبے کے آخر پہ ایک شخص کھڑے ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجزی پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ زمین پر تم سے زیادہ علم والا شخص موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کون ہے وہ شخص اور وہ کہاں مل سکتے ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی کچھ نشانیاں بتائی کہ وہ شخص آپ کو فلانی جگہ، اور اس جگہ کا نام جو ہے مجمع البحرین بتایا کہ مجمع البحرین کے پاس ملے گا۔ مجمع البحرین یعنی وہاں پہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک جوان یوشع بن نون کے ساتھ اس شخص کی تلاش میں نکلے جس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس شخص کا نام یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا نام واضح طور پر نہیں آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر کے معنی ہوتے ہیں the green one یعنی سبز، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگتا تھا، وہاں ہر طرف گرینری ہو جاتی تھی، اس لیے ان کا نام خضر ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان جن کا نام یوشع بن نون تھا ان کے ساتھ خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک مچھلی بھی پکا کے لی، اور جب وہ چلتے گئے راستے میں وہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے جہاں موسیٰ علیہ السلام چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اور ان کی وہاں پہ آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ مچھلی جو پکائی ہوئی تھی وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی، اور اس کے بعد اپنا راستہ اس نے عجیب طریقے سے اس نے سرنگ بنا لیا اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ اور یہ بات یوشع بن نون بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا۔ یہ ایک نشانی تھی کہ جس جگہ اللہ کے حکم سے مچھلی سمندر کے اندر جاتی وہیں پہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملتے، لیکن چونکہ یوشع بن نون بھول گئے، اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنا سفر پھر سٹارٹ کیا۔ چلتے گئے کافی دور پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے یوشع بن نون سے کہا کہ کھانا لے آئیے، کھانا کھا لیتے، لیکن اس بات پہ یوشع بن نون نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ مچھلی جو ہم نے ساتھ میں لائی تھی وہ تو عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ، اپنا سرنگ سمندر میں بنا لیا تھا جس جگہ ہم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ مجھے شیطان نے یہ چیز بلائے رکھی کہ میں آپ کو یہ چیز نہ بتا پاؤں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا کہ اسی جگہ ہمیں خضر علیہ السلام ملیں گے، وہی ہماری منزل ہے جہاں پہ مچھلی نے عجیب طریقے سے سرنگ بنایا اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ اس لیے وہ وہاں سے واپس آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ اب یہاں سے یوشع بن نون الگ ہو گئے، وہ واپس چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے
حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دیں تاکہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ وہ چیز نہیں جانتے جس کا علم میرے پاس ہے، تو آپ کیوں کر اس چیز پہ صبر کرو گے جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب دونوں متفق ہوئے اور اپنا سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران 3 اہم اور دلچسپ واقعات پیش آئے جن کا پس منظر کچھ اور تھا، جن کی حقیقت کو صرف حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان واقعات کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، اس لیے ہر بار موسیٰ علیہ السلام نے ان واقعات پہ حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا۔ کیا تھے وہ واقعات اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی اصل حقیقت کیا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، وہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب ایک کشتی میں سوار ہوئے اور ایک سمندر پار کیا تو وہاں پہ انہوں نے ایک کشتی سے تختہ نکال دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ نکال دیا جو کشتی ایک شخص کی تھی جو اپنا سارا روزگار اسی کشتی کے ذریعے کماتا تھا، یعنی اس شخص کا کہ روزگار کا سارا دار و مدار اس کشتی پہ تھا۔ اور وہ کشتی جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ نکالا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ تختہ کیوں نکالا، حالانکہ یہ غریب شخص کی کشتی ہے۔ تو اس پہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ سفر کے دوران ہم نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب جب انہوں نے پھر سے سفر شروع کیا، چلتے گئے تو آگے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکے کا قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس چیز سے غضبناک ہو گئے، ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں مارا، یہ تو معصوم بچہ تھا، آپ نے کیوں اسے مارا؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ انہوں نے پھر معذرت کی اور کہا کہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ چلتے گئے اور ایک بستی میں پہنچے۔ کافی بھوک لگی تھی، تھکاوٹ ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ ان دنوں یہ روایات ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی مسافر کسی بستی میں آتا تو وہاں ان کا فرض بنتا تھا انہیں مہمان نوازی کرنا، لیکن ان سب نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اور بعد میں پھر اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو بالکل کمزور پڑی تھی اور گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ اور اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان بستی والوں نے ہمیں پانی تک نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، اور ہم نے ان کی دیوار سیدھی کی بغیر اجرت کے۔ تو اس پہ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ نے پھر سوال کیا، اس لیے اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، لیکن جو 3 واقعات ہمارے ساتھ ہوئے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، ان کی اصل حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ کہ جہاں پہ ہم نے کشتی سے تختہ نکال دیا تھا وہ ایک غریب شخص کی کشتی تھی جو سارا کا سارا روزگار اسی کشتی سے کماتا تھا، لیکن اسی علاقے میں ایک ظالم حکمران اسی بستی میں تھا جو سب سے اچھی کشتیوں کو دیکھتا تھا اور اپنے قبضے میں لے جاتا تھا۔ تو اگر میں نے اس کشتی کا ایک تختہ نہیں نکالا ہوتا اس بادشاہ نے اس کشتی کو لے جانا تھا اور اس غریب انسان کو پوری کشتی لینی پڑتی۔ اب اسے صرف اگر میں نے اس کا ایک تختہ نکالا تو اس غریب شخص کو صرف ایک تختہ لگانا ہے، اس میں
ورنہ پھر اسے پوری کشتی خریدنی تھی۔ دوسرا واقعہ کہ ہم نے اس بچے کا جہاں قتل کیا، اصل میں وہ بچہ بہت زیادہ گناہ کرتا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اور اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں نیک اور صالح اولاد دے گا، اس لیے ہم نے اس بچے کا قتل کیا۔ اور تیسری جگہ جہاں پہ ہم نے دیوار کو سیدھا کیا، دراصل یہ 2 یتیم بچوں کی بنائی ہوئی، مطلب ان کے ماں باپ کی بنائی ہوئی دیوار تھی، جس کے اندر اس کے باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ ابھی یہ بچے چھوٹے تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نکل جاتا اور بستی والے اس کو لوٹ لیتے، یا اگر بچوں کو ملتا تو وہ اچھے طریقے سے اچھا استعمال اس خزانے کا نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ یہ بچے جب نوجوانی کو پہنچے تو تب اس دیوار کو جب گرائیں تو اپنا خزانہ ان کو مل جائے۔ یہ اصل حقیقت تھی ان سارے واقعات کی، جس کے بارے میں مجھے علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، دیکھتے ہو اس چڑیا نے اپنی چونچ میں کتنا پانی لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا کہ چڑیا نے جتنا پانی اپنی چونچ میں لیا اتنا آپ کا اور میرا علم ہے، لیکن جو اللہ کا علم ہے یہ اس پورے سمندر کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اس میں عاجزی اور انکساری دکھانی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس پہ غرور ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں علم جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے۔ آپ جتنا زیادہ اس میں غوطہ زنی کرو گے اتنے زیادہ ہیرے اور جواہرات آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔